السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 عورتوں کی نیند چاٹ ہو جاتی ہے. 5 عورتوں کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی. یہ 5 عورتیں ایسی ہیں جو جنتی مرضی تسبیحات کر لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنی مرضی روزے رکھ لیں، جتنی مرضی حج عمرہ کر لیں، ان 5 عورتوں کو اپنے بستر پر سکون کی نیند نہیں آ سکتی. وہ سکون کی نیند سو ہی نہیں سکتی. محترم ناظرین، ایک عورت، ایک بیوی جو بچوں کو جنم دیتی ہو، بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہو، بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہو اور اپنے شوہر کے تابعداری کرتی ہو، گھر کے صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہو، گھر میں کھانا پکاتی ہو، گھر کے سارے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہو، اور جب شام ہو جائے، رات ہو جائے تو اس کے جسم کا انگ انگ، اس کا ہر جوڑ کام کرنے کی وجہ سے تھک جائے، جسم کا چکنا چور ہو جائے، اور جب وہ سکون کی نیند سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے تو اسے نیند نہ آئے، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. محترم ناظرین، کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے. یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیقی میں سامنے آئی ہے. اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ان 5 عورتوں کی جن کو رات کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی. یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں رنگ اور عورت کے دم سے قائم ہے. وہ عورت ہی ہے کہ جو ایک حیوان صفت انسان کو انسان بنا دیتی ہے، اور وہ بھی عورت ہے جو ایک اچھے انسان کو حیوان بنا دیتی ہے. اگر عورت چاہے تو بگڑے ہوئے گھرانے سدھار دے، اور اگر چاہے تو ہنستے بستے گھرانوں میں آگ لگا دے. عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے، اور چاہے تو جہنم میں بھی تبدیل کر سکتی ہے. وہ اپنے شوہر کو ترقی کی بلندیوں پر بھی پہنچا سکتی ہے اور تنزلی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے عورتوں کی اوصاف و خصائل کے بارے میں پوچھ لو تو سن لو کہ میں نہ صرف عورتوں کی بیماریوں کے بارے میں بصیرت رکھتا ہوں بلکہ ان کا علاج بھی جانتا ہوں. اگر آدمی کا سر سفید ہو جائے یا اس کا مال کم ہو جائے تو اس کے لیے ان کی محبت کا کوئی حصہ نہیں رہتا. وہ مال کی فراوانی چاہتی ہیں، چاہے کہیں سے بھی مل جائے، لیکن 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہوئیں. بہت ساری خواتین سلیم الفطرت بھی ہوتی ہیں. اللہ سے ڈرنے والی ایسی خواتین شوہر سے حلال لقمے کا ہی ہمیشہ تقاضا کرتی ہیں. 5 عورتیں جن کو رات کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی. تفصیل بتانے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ سلیم الفطرت عورتیں کون کون سی ہوتی ہیں. سلیم الفطر عورتوں کی تفصیل شیئر کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں جن کو رات کو سونے سکون کی نیند نہیں آ سکتی. محترم ناظرین، کچھ سلیم الفطرت عورتیں ایسی ہیں جو شوہر کی تابعداری کرتی ہیں، شریعت پر سختی سے عمل کرتی ہیں، شرعی پردہ کرتی ہیں، نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. شب و روز کا جینا مرنا شریعت محمدیہ پر ہوتا ہے. مگر قیامت کا دن ہوگا جب ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے کھولا جائے گا تو ان کے اعمال نامے میں زنا کے بھرے مار لکھی ہوگی. وہ پریشان ہو کر، رو رو کر، شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے عرض کریں گے، یا اللہ ہم پاک دامن ہیں، یا اللہ ہمیں کسی غیر نے دنیا میں چھوا تک نہیں تھا، یا اللہ ہم نے کبھی دنیا میں زنا نہیں کیا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال نامے میں تو زنا سے بھرے پڑے ہیں. محترم ناظرین، جانتے ہوں وہ کون سی عورتیں ہوں گی جنہوں نے دنیا میں زنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے کسی نامحرم کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں ہوگا، تو پھر ان کے اعمال نامے میں وہ زانیہ کیسے بن گئیں؟ جانتے ہو، جب ایسی عورتیں اللہ کے سامنے روئیں گی، التجائیں کریں گی، یا اللہ ہم تو نمازی
ادا کرتے تھے، تہجد گزار تھے۔ ہم اپنے شوہر کی عزت اور تابعداری کرتے تھے، اپنے بچوں کو جنم دیا، ان کی اچھی پرورش کی۔ یا اللہ پاک، ہم نے کبھی زنا نہیں کیا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال نامہ میں ہمیں زانیہ کہہ کر پکارا گیا اور ہمیں زانی انسانوں کی قطاروں میں کھڑا کیا گیا؟ محترم ناظرین، سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ انسان دنیا میں نیک عمل کرتا ہے اس لیے ہی کہ قیامت کے دن اللہ کے غضب سے بچ جائے، ذلت اور رسوائی سے بچ جائے۔ مگر وہ سلیم الفطر عورتیں جنہوں نے پوری زندگی اسلامی احکام پر زندگی گزاری ہو، گناہوں کے قریب بھی نہ بھٹکی ہو، اور پھر قیامت کے اس ہولناک دن میں ایسی عورتوں کو جنہوں نے زنا کیا ہی نہ ہو، پھر ان کو زانی لوگوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے تو کتنے افسوس، ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ محترم ناظرین، ایسی سلیم الفطر پاک دامن عورتیں کون ہوں گی جنہوں نے فزیکل زنا تو نہیں کیا ہوگا مگر قرار کتابین ان کے اعمال نامے میں زنا کا ارتکاب سے بھر دیے ہوں گے۔ اللہ کے سامنے زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کی صفوں میں ایسی عورتیں رو رو کر ہلکان ہو جائیں گی، تو جانتے ہو اللہ ان سے کیا فرمائے گا کہ کس گناہ، کس فعل کے بدلے میں ان کے اعمال نامے میں ان کو زانیہ لکھا گیا ہے۔ وہ عورتیں جنہوں نے زنا کیا نہیں مگر پھر بھی زانیہ کہلائی گئی، مگر کسی گناہ اور کسی بڑے کام کے سبب۔ وہ برا کام کیا تھا جو انہوں نے اپنے جیتے جی دنیا میں کیا تھا، جس کے سبب وہ زانیہ بن چکی ہیں۔ عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا اور اسی حالت میں مردوں کے پاس سے گزرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے جس قدر سختی کے ساتھ روکا اور ڈرایا ہے، اس قدر یہ چیز آج کل ہمارے زمانے میں عام ہو چکی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، ایسی عورت بدکار اور زانیہ ہے۔ محترم ناظرین، شریعت محمدیہ نے اس قدر سختی برتی کہ خوشبو استعمال کرنے والی عورت کو اگر گھر سے باہر جانا چاہیے، گواہ اس کا مسجد میں جانے کا ہی ارادہ کیوں نہ ہو، جب تک وہ غسل جنابت کی طرح مکمل غسل نہ کر لے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، جب تک وہ غسل جنابت کی طرح پوری طرح غسل نہ کر لے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 5 عورتیں ایسی ہیں جتنی مرضی تسبیحات کر لیں، جتنی مرضی نماز پڑھ لیں، جتنی مرضی روزے رکھ لیں، جتنی مرضی حج عمرے کر لیں، ان 5 عورتوں کو اپنے بستر پر جاتے وقت سکون کی نیند نہیں آ سکتی، وہ سکون کی نیند سو ہی نہیں سکتی۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ ان 5 عورتوں کی جن کو رات کو سکون کی نیند نہیں آ سکتی، تو آئیے جان لیتے ہیں کہ وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں جن کو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتی، ساری رات کروٹیں بدل بدل کر رات گزار دیتی ہے۔ اور 5 عورتوں میں سے پہلی عورت وہ عورت جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو، اس کسی پر بھروسہ نہ ہو، یعنی کہ اس کو کسی کے اوپر بھروسہ بھی نہ ہو۔ اکثر عورتوں میں یہ بخیل پن پایا جاتا ہے کہ وہ یا تو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں اور بے وقوفی بن جاتی ہیں، لیکن جب ان کو کہیں پر بھروسہ کرنا پڑ بھی جائے تو وہاں بھی اپنی بے وقوفی دکھاتی ہیں، جس بنا پر ان کو بہت نقصان پہنچا جاتا ہے۔ مرد ہو یا عورت، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کڑا ارض پر نمودار ہوا اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود ہر انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہوا، اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کا کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور پھر وہ دروازے سے اس کو کھینچ کر انسان کو نشانہ عبرتناک بنا دیتا ہے۔ اس کے سب سے عبرت انگیز مثال کاروں کی ہے
جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ وہ 5 عورتیں جن کو رات بھر نہیں آتی، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتی، ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دیتی ہیں۔ نمبر 2، وہ عورت جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ ہر عورت کی فطرت ہے کہ وہ جب باتیں کرنا شروع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور یہیں اس کی حماقت اس لیے ڈوبتی ہے۔ عورت جب باتیں کرنا شروع کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں، پھر اسے جھوٹ سچ کا بھی خیال نہیں رہتا، اور پھر یہی چیز اس کی رات کی نیند حرام کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہوں کی قدم بھی نہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اور اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کے غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اس روک لے گا، اور یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ وہ 5 عورتیں جن کو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتی، ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دیتی ہیں۔ نمبر 3، وہ عورت جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ایسی عورت جتنی مرضی وظیفے کر لے، تسبیحات کر لے، اسے سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ کائنات کی تلخ ترین اور شفاف حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بد ذات ہے۔ انسان، چرند، پرند اور ہر ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالت کے پیش نظر غرباء اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غرباء اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوش پہنچاؤ، یعنی کہ خوشی پہنچاؤ، اس کا قرض ادا کرو یا اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کے مقدار پر بھی مدد کریں۔ وہ 5 عورتیں جن کو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتی، ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دیتی ہیں۔ نمبر 4، وہ عورت جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتی ہو تو اسے رات بھر سکون کی نیند نہیں آ سکتی۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بڑھا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلدی ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ 5 عورتیں جن کو رات بھر نیند نہیں آتی، وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتی، ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دیتی ہیں۔ نمبر 5، وہ عورت جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتی ہو یا خدا نخواستہ کسی کا قتل اپنے ہاتھوں سے کیا ہو یا اپنے مقصد حصول کے لیے کسی دوسرے کے ہاتھوں کسی کا قتل کروایا ہو، تو ایسی عورت کو نیند آ ہی نہیں سکتی، نہ تو وہ سکون کی سانس لے سکتی ہے اور نہ اس دن یا رات میں سکون کی نیند آ سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم ناظرین، آئے ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے پیارے مالک، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام بیال ہے، جو اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عظیم بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو وہ عورت کون ہے اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے اس گاؤں پہنچے
اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کا نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ہی کان ہے، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، تو نے تو اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ کا نبی ہوگا، لیکن میرے اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے جو مجھے دیا اس کا میں شکر ادا کرتی ہوں، میں شکری کبھی نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر مجھے اللہ قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی گناہ کرتی۔ اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ پاک نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف ایک زبان دی تھی تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں، یعنی کہ جانتی ہوں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، پھر مجھے بتاؤ کہ میں اس کریم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے، تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا رہتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ 10 عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے۔ وہ 10 عورتیں کون کون سی ہیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، پردہ کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لوگ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہے گی تو ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ خود خواہش مند ہوگا۔ اور جو عورت دنیا میں اپنا آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہے یعنی پردہ کرتی ہے تو ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے اور اس عورت سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، شوہر کے فرما بردار عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ نمبر 3، غیر مرد کی نگاہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہ سے بچائے تو ایسی عورت پر اللہ پاک جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے سامنے سے گزرتی ہے اور غیر مردوں کو دیکھتی ہے تو ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرتی ہے، جو اپنے شوہر کی خدمت کرے تو ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے شوہر سے ہمیشہ خوش رہنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو، اگر وہ انتقال کر جائے تو اللہ ایسی عورت پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ نمبر 6، چغلی غیبت نہ کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی عورت بھی بہت زیادہ پسند ہے جو جھوٹ نہ بولتی ہو، چغل ہی نہ کرتی ہو، غیبت نہ کرتی ہو اور فتنہ فساد نہ کرتی ہو۔ اللہ پاک ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 7، پاک صاف رہنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت دنیا میں پاک صاف کا اہتمام کرتی ہے اور خاص طور پر جو عورت حیض پاک صاف رہنے کا خیال کرتی ہے تو اللہ پاک ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 8، توبہ کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ جو عورت اللہ سے توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی رہتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو اللہ ایسی عورت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 9، صبر کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اللہ پاک ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو دکھ اور تکلیف آنے پر صبر کرتی ہیں
اور اللہ کی رضا پر خوش رہتی ہے۔ نمبر 10، معاف کرنے والی عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ایسی عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتی ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو پسند